اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا الی امم امتوں کی طرف من قبل کا آپ سے پہلے بھی ہم نے قوموں کی طرف رسول بھیجے تھے فَأَخَذْنَاهُمْ پس ہم نے پکڑ لیا ان کو جب ان قوموں نے رسولوں کی بات کو نہ مانا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا بالبأساء تکلیفوں کے ساتھ والضراء اور نقصان کے ساتھ بہت سختیاں اور تکلیفیں ہم نے ان پر ڈالیں کس لیے لعلہم شاید کہ وہ یتضرعون عاجزی اختیار کریں انہوں نے رسولوں کی بات کو نہ مانا تو ہم نے دنیا میں انہیں آزمائشوں میں ڈال دیا کس لیے تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لیں فلولا پھر کیوں نہ اذ جاءہم جب آیا ان کے پاس بأسنا ہمارا عذاب تضرعوا انہوں نے عاجزی اختیار کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو ان کو آزمائش میں اس لیے ڈالا تھا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں اور ہماری باتوں کو مان لیں ہماری طرف آئیں لیکن انہوں نے ان آزمائشوں کے آنے کے باوجود بھی عاجزی اختیار نہیں کی دنیا میں نا انسان پر جب تکلیفیں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں دو صورتیں ہوتی ہیں ان کی یا تو تکلیف مصیبت دکھ اور درد امتحان ہوتا ہے آزمائش ہوتی ہے یا پھر اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر جو تکلیف آئی ہے جو مصیبت آئی ہے یہ آزمائش ہے کہ عذاب ہے یہ امتحان ہے یا عذاب ہے تو اگر ہمارا دکھ ہماری تکلیف ہماری مصیبت ہمیں اللہ کے قریب کر دے تو وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے اور ہم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اگر وہ مصیبت تکلیف ہمیں اللہ سے دور کر دے تو وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے ٹھیک ہے نا اگر دکھ کی وجہ سے ہم نمازی بن جائیں پہلے نمازیں نہیں پڑھتے تھے کوئی مصیبت آئی تکلیف آئی کوئی فوت ہو گیا کاروبار میں نقصان ہو گیا یا بیماری آ گئی تو اس بیماری نے ہمیں تہجد گزار بنا دیا اس دکھ نے ہمیں نمازی بنا دیا تو وہ دکھ تو اپنی قیمت دے کر گیا ہے نا انہوں نے عاجزی اختیار نہ کی کیوں ولیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لیکن قست سخت ہو گئے قلوبہم ان کے دل وہ آزمائشیں اور تکلیفیں دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دل اس قدر سخت تھے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار نہ کی وزینہ اور خوبصورت بنا دیا تھا لہم ان کے لیے شیطان نے ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے ہمیشہ شیطان انسان کے عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے گناہ کے کاموں کو وہ خوبصورت دکھاتا ہے اور اسی خوبصورتی کی وجہ سے انسان گناہوں میں پڑا رہتا ہے فلما نسوا پھر جب وہ بھول گئے ما ذکروا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی جو رسول ان کو نصیحت کرتے رہے اور وہ اسے بھول گئے تو فتحنا علیہم کھول دیے ہم نے ان پر ابواب کل شیء دروازے ہر چیز کے جب انہوں نے بھلا دیا تو ہم نے انہیں دنیا کی فراوانیاں دی مال و دولت کے دروازے کھول دیے بما اوتو ساتھ اس کے جو وہ دیے گئے تھے اخذناہم پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو بغتتاً اچانک فاذا ہم مبلسون بس تب وہ مایوس ہونے والے تھے جب ہماری پکڑ آئی پھر وہ مایوس ہوئے اس وقت مایوس ہونا فائدہ نہ دیا اگر دنیا میں کسی انسان کو آسائشیں مل رہی ہیں آرام مل رہا ہے اس کے گناہوں کے باوجود ہے وہ گناہ گار ہے بے نماز ہے سود خور حرام خور اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا شرک کرنے والا لیکن مال و دولت کی فراوانی ہے سب کچھ ہے دنیا کی بہتات ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے انعام ہے بلکہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اگر ایسا انسان جو نمازی بھی ہے نیک بھی ہے اور اللہ رب العالمین نے اسے فراوانی دی ہے تو وہ اللہ کا انعام ہے اگر مال و دولت انسان کو رب کے قریب کر دے تو انعام ہے اگر دکھ اور تکلیفیں اللہ کے قریب کر دیں تو پھر بھی انعام ہے وہ دکھ بھی انعام ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے اور جو مال انسان کو اللہ سے دور کر دے تو وہ سزا ہے وہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے فتحنا علیہم ابواب کل شیء ہر چیز کے دروازے اس لیے کھولے تاکہ ہم انہیں
آزمائیں ان کی ڈھیل پوری ہو اور ہم پھر انہیں پکڑیں۔ فقطع، پس کاٹ دی گئی، جب پکڑ آئی نا تو پھر کاٹ دی گئی، دابر القوم، جڑ اس قوم کی، صرف یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں نہ توڑے بلکہ جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی ہم نے، الذین، ان لوگوں کی، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، والحمد للہ رب العالمین، اور ساری تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے ان سے، ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، ان اگر اخذ اللہ، چھین لے اللہ، سمعکم، تمہاری سماعت کو، تمہارے کانوں کے سننے کو اللہ چھین لے، جن کانوں سے گناہ کی باتیں سنتے ہو، غیبتیں سنتے ہو، گانے سنتے ہو، اگر اللہ ان کانوں کی سماعت کو ہی چھین لے، وابصارکم، اور تمہاری بصارت کو چھین لے، تمہاری نگاہوں کو چھین لے، جن آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کی بصارت ہی چھین لے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم فیس بک پر، نیٹ پر بیٹھے نامحرم عورتوں کی تصویریں دیکھتے ہیں، فلمیں، گانے، اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اگر اسی وقت اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی بصارت ہی چھین لے، تو یہ آنکھوں کی بصارت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا۔ تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے تو اس بصارت کو چھین سکتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کانوں کو اور آنکھوں کو اپنی فرما برداری میں استعمال کرنے کی توفیق دے۔ وختمہ، اور مہر لگا دے، علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر، جس دل میں قرآن نہیں آتا، قرآن نہیں، جو دل قرآن سے نہیں لگتا، گانوں سے لگتا ہے، اللہ اس دل پر مہر لگا دے۔ تو من الہ، کون ہے الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، یأتیکم بہ، جو لائے تمہارے پاس ان کو، تمہارے ان کانوں کو کون واپس لائے گا، تمہاری آنکھوں کی بصارت تمہیں کون لے کر دے گا۔ انظر، ذرا دیکھو، کیفا، کس طرح، نصرف الآیات، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیوں کو، ثم ہم یصدقون، پھر بھی وہ اعراض کرتے ہیں، ہم کس طرح انہیں سمجھاتے ہیں، کبھی زمین کی دلیلیں، کبھی آسمان کی دلیلیں، کبھی سورج، کبھی چاند، کبھی ستارے، کبھی تمہیں آزماتے ہیں تکلیف دے کر، کبھی تمہارے اوپر مال و دولت کی فراوانی کر کے تمہیں آزماتے ہیں، کبھی تمہیں تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، یہ سب کچھ دکھا کر کے یہ رب نے دیے ہیں، اللہ کی طرف آ جاؤ، پھر بھی تم اس سے اعراض کرتے ہو۔ قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا دیکھا تم نے یا کیا غور کیا تم نے، ان آتاکم، اگر آ جائے تمہارے پاس، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، بغتتاً، اچانک، او جہرتاً، یا اعلانیہ، سب کے سامنے اچانک آئے، یا اس عذاب کا پہلے اعلان ہو جائے کہ فلاں دن یہ عذاب آئے گا، حل یہلک، تو کیا ہلاک کی جائے گی، الا القوم الظالمون، سوائے ظالم قوم کے، تو کیا پھر صرف وہی لوگ ہلاک ہوں گے جو ظلم کرنے والے ہیں؟ نہیں، بلکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سب ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ پچھلی آیت میں فرمایا کہ اگر تمہارے کانوں کی بصارت اللہ چھین لے، آنکھوں کی بصارت اللہ چھین لے، تو کون تمہیں واپس لا کر دے گا؟ اور یہاں کہا کہ اگر تم سب کو، وہاں ایک ایک کو ڈرایا، اکیلے اکیلے کو، کہ تنہائیوں میں جو گناہ کرتے ہو، گانے سنتے ہو، فلمیں دیکھتے ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، اللہ یہ کانوں کی سماعت چھین لے، آنکھوں کی بصارت چھین لے، تو کون لائے گا؟ اور یہاں پر فرمایا کہ جب تم اجتماعی زندگی میں گناہ کرتے ہو، تم سب پر اچانک یا علی الاعلان اللہ کا عذاب آ جائے، تو پھر صرف ظالم لوگ ہلاک نہیں ہوں گے بلکہ سب کے سب کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو، الا مبشرین، مگر خوشخبری دینے کے لیے، ومنذرین، اور ڈرانے کے لیے، فمن، تو جو بندہ، آمنہ، ایمان لایا، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لی اس نے، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا کی زندگی میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن پیچھے کیے ہوئے کاموں کا کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ والذین، اور وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، یمسہم، چھوئے گا ان کو، پکڑے گا ان کو عذاب، بما کانوا، بوجہ اس کے، یفسقون، جو وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ قل، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں، لا اقولو، میں یہ نہیں کہتا، لکم، تم کو، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ عندی، میرے پاس، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں،
ولا اعلم اور نہیں میں جانتا الغیبہ غیب کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی خود یہ کہلا دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ تم کہتے ہو نا کہ یہ پہاڑ سونے کے بنا دو، یہ تمہارے لیے مکہ کے اندر ایک بہت بڑا باغ ہونا چاہیے، یہ فلاں فلاں مطالبے تم پیش کرتے ہو، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، اور نہ میں عالم الغیب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب جاننے والا نہیں ہے۔ اور جو بندہ یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم جانتے ہیں، قرآن کی اس آیت کی روح سے وہ بندہ مشرک ہے، اور مشرک ایسے شرک کرنے والے انسان کی معافی کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ اور میں یہ بھی نہیں کہتا تمہیں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع اگر پیروی کرتا الا ما یوحا الی مگر اسی چیز کی جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، میں تو صرف اپنی وحی کا پابند ہوں، اللہ رب العالمین میرے اوپر جو وحی کرتے ہیں مجھے اسی کی پابندی کرنی ہے اور وہی وحی تمہارے تک پہنچا دینی ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے هل يستوي الاعمى کیا برابر ہے اندھا والبصیر اور دیکھنے والا، افلا تتفکرون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ ایک بندہ جو دلائل پر ہے اور تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ، اور دوسری طرف وہ انسان جو شرک اور کفر کی طرف بلاتے ہیں، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ وَأَنذِرْ اور آپ ڈرائیں بِهِ الَّذِينَ اس قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو یخافون جو ڈرتے ہیں، ان کو ڈرائیں جو ڈرتے ہیں اللہ سے، انہیں پھر ڈرائیں یہ قرآن پڑھ کر کہ ایک دن تمہارے اوپر موت آ جانی ہے اور اللہ کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ ان یحشروا کہ تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، لیس لہم نہیں ہوگا ان کے لیے، من دونہ اس رب کے علاوہ، ولی کوئی دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی شفاعی، لعلہم یتقون شاید کہ وہ ڈر جائیں، ان کو ڈرائیں شاید کہ وہ ڈر جائیں، ولا تطرد اور نہ آپ دور کریں دھتکاریں ان لوگوں کو، یدعون جو پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغدات صبح کو، والعشی اور شام کو، جو صبح شام اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں، کسی اور کو نہیں پکارتے، آپ انہیں اپنے آپ سے دور نہ کریں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے اور کفار کے بڑے بڑے سردار آئے اور ہم غریب مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ سردار کہنے لگے ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ سے کچھ بات چیت کرتے ہیں اور آپ کی باتیں اچھی لگیں تو ہم مان لیں گے، لیکن ساتھ شرط یہ ہے کہ جو آپ کے قریب یہ جو صحابہ بیٹھے نا، یہ غریب غربا، یہ ہمارے سٹیٹس کے نہیں ہیں، ان کے کپڑے، ان کا رہن سہن اور معاشرے میں ان کا جو معیار ہے وہ ہم سے کم ہے، ان کو پہلے اٹھا دیں، ہمارے لیے کوئی الگ مجلس بنائیں تو پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ ایسا کر لیں، ابھی دل میں ارادہ ہی کیا تھا، اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی کہ ایسے لوگوں کو کبھی اپنے آپ سے دور نہیں کرنا، یہی تو ہے، وہ آتے ہیں تو آئیں، یہیں آ کر بیٹھیں، اسی معیار میں بیٹھیں، ان کے لیے کوئی الگ معیار ہم نہیں بنانے دیں گے، نہیں آتے تو نہ آئیں، ہمیں یہی کافی ہیں، یہ مخلص ساتھی جو غریب ہیں، مخلص تو ہیں، یہی ہمیں کافی ہیں۔ ما علیکہ نہیں ہے آپ کے ذمے، من حسابہم ان کے حساب سے، من شیء کوئی چیز، وما من حسابک اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے، علیہم ان پر، من شیء کوئی چیز، وہ نہیں ایمان لاتے تو وہ اپنا حساب خود دیں گے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے، آپ نے پہنچا دینا ہے، یہ کام نہیں کرنے۔ فتطردہم اگر آپ نے دور کیا ان کو، فتکونا تو آپ ہو جائیں گے، من الظالمین ظالموں میں سے، وکذالک اور اسی طرح، فتنہ آزمایا ہم نے، بعضہم ان میں سے بعض کو، ببعض بعض کے ساتھ، لیقولوا تاکہ وہ کہیں، اہؤلاء کیا یہی ہیں وہ لوگ، من اللہ علیہم کہ جن پر احسان کیا ہے اللہ نے، من بیننا ہم میں سے، الیس اللہ بعالم بالشاکرین اللہ خوب جانتا ہے کون ہے شکر کرنے والے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن اللہ کا انعام ہے اور اللہ کا فضل ہے تو کیا اللہ کا فضل انہی غریبوں پر ہونا تھا جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اور ان کے اپنوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا ہے؟ اگر یہ انعام ہوتا تو ہم پر نہ ہوتا، جس طرح آج بھی دنیا دار لوگ کہتے ہیں کہ اگر قرآن پڑھنا یہ فضل ہے اور انعام ہے تو پھر ان لوگوں کو نصیب ہوتا جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس دولت ہے،
ان کی بھی سوچ یہ تھی کہ اگر یہ اسلام اللہ کا فضل ہے تو پہلے ان کو ملتا نا جن کو دنیا کا مال اللہ نے دیا ہے. تو یہ معیار نہیں ہے کہ اللہ کا جس پر مال و دولت کی فراوانی اللہ کے فضل میں سے نہیں ہے. اللہ کا فضل اس بندے پر ہے جو قرآن کی طرف آتا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف اپنے آپ کو جھکاتا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا. پچھلی آیت میں فرمایا کہ آپ نے ان کو دور نہیں کرنا، اور اس آیت میں فرما دیا وَإِذَا جَاءَكَ، اور جب آئیں آپ کے پاس الَّذِينَ وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بِآیاتِنَا ہماری آیتوں پر. جب ایسے بندے جو ہماری آیتوں کو ماننے والے ہیں آپ کے پاس آئیں تو فقل آپ کہہ دیں ان کو سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے نفسوں پر رحمت. کہ ایسے بندے جب آ رہے ہوں نا، کتنی اللہ رب العالمین کو ان ایمان لانے والوں سے پیار ہے، محبت ہے، کہ وہ غریب جن کی دنیا مذاق اڑاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مجلس میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں، ان کے جسموں پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پیون لگے ہوئے کپڑے، اور ان کو دھونے کی بھی فرصت نہیں ہے، پسینے کی ہوائیں آ رہی ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں. لیکن اللہ رب العالمین ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے گھر بار ان کے چھوٹ گئے، وطن چھوٹ گئے، اپنوں سے رشتے ان کے ٹوٹ گئے، لیکن ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ انہوں نے اپنا رشتہ نہیں توڑا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ آئیں آپ کے پاس، کہیں وہ نہ پہلے کہہ دیں سلام علیکم، میرے نبی آپ نے پہلے ان کو سلام کہنا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں سلامتی دے رہے ہیں، تمہیں سلام دے رہے ہیں. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. اگر لوگوں کے ساتھ، تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ تمہارے تعلق ٹوٹ گئے ہیں نا، تو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری رشتہ داری کو جوڑ دیا ہے. انہ من عمل منکم، بے شک ان میں سے جس نے عمل کیے تھے، سوءً برے، بے شک تم میں سے کسی نے برے عمل کیے، بجہالت، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، ثم تابا، پھر توبہ کی اس نے، من بعدہ، اس کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لی، فإنہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. وکذالک، اور اسی طرح، نفصل، ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیات، نشانیاں، ولتستبین سبیل المجرمین، اور تاکہ ظاہر ہو جائے مجرموں کے لیے راستہ. قل، آپ کہہ دیں ان سے، انی، بے شک میں، نہیتو، روکا گیا ہوں، ان اعبدا، کہ میں عبادت کروں، الذین، ان لوگوں کی، تدعون، جنہیں تم بلاتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. قل، آپ کہہ دیں، لا اتبع، میں ہرگز نہیں پیروی کرتا، اہواءکم، تمہاری خواہشات کی، نہ میں ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ میں تمہاری مرضی کے مطابق چلوں گا، جو تم کہتے ہو تمہاری مرضی کے مطابق بھی میں نہیں چلوں گا. قد ضللت، تحقیق میں بھٹک گیا، اذن، اس وقت میں بھٹک جاؤں گا، راہ حق سے ہٹ جاؤں گا جب میں آپ کی مرضی کے مطابق چلنے لگ جاؤں گا. وما انا من المہتدین، اور نہیں ہوں گا میں ہدایت پانے والوں میں سے. مجھے اللہ رب العالمین نے سختی سے روکا ہے، نہ ان کی عبادت کرنی ہے، نہ ان کی خواہشات کے پیچھے چلنا ہے. قل، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں، انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں ایک واضح نشانی پر ہوں اپنے رب کی طرف سے. وکذبتم، اور تم جھٹلاتے ہو بھی اس کو، ما عندی، جو میرے پاس ہے، ما تستعجلون بہ، اور جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو، جس عذاب کو جلدی مانگتے ہو. ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے. یقص الحق، وہ بیان کرتا ہے حق کو. وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قل، اے میرے نبی کہہ دیں، لو ان عندی ما تستعجلون بہ، آپ ان سے کہہ دیں اگر وہ چیز میرے پاس ہوتی جس کی تم جلدی کرتے ہو، اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جس کو مانگنے کی تم جلدی کر رہے ہو کہ جلدی آئے ہمارے پاس وہ، لقضی الامر، تو کب کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا. اگر عذاب لانا میرے اختیار میں ہوتا تو وہ کب کا آ گیا ہوتا. بینی و بینکم، میرے درمیان اور آپ کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. واللہ اعلم، اور اللہ رب العالمین زیادہ جاننے والے ہیں ظالموں کو. وعندہ مفاتیح الغیب، اور اسی کے پاس ہیں مفاتیح، کنجیاں، الغیب، غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں. غیب کا علم حاصل کرنے کی جو چابی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں ظاہری علم حاصل کرنے کی جو چابیاں دی ہیں، حصی
جنہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ حواس خمسہ، دیکھنا، سننا، چکھنا، چھونا۔ کسی چیز کا علم دیکھ کر ہم حاصل کرتے ہیں، کسی چیز کا علم سن کر حاصل کرتے ہیں، کسی کو چھو کر، کسی کو سونگھ کر، کسی کو چکھ کر۔ یہ ظاہری علم حاصل کرنے کے اللہ نے چابیاں دی ہیں ہمیں، اور غیب کے علم کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، وہ اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ اور اللہ رب العالمین نے غیب کی کچھ خبریں بتا دی ہیں، ان خبروں کے جاننے سے کوئی عالم الغیب نہیں ہو جاتا۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں میں عالم الغیب نہیں ہوں، اور یہاں پر فرمایا کہ غیب کی چابیاں ہی اللہ کے پاس ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں بتائی ہیں غیب کی تو آپ عالم الغیب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ عالم الغیب خبر بتانے سے نہیں ہوتا، غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ وَهُوَ يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُهَا لا يعلمها، نہیں جانتا ان چابیوں کے بارے میں، الا ہوا، مگر وہی، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا فِي الْبَرِّ، جو کچھ بھی خشکی میں ہے، وَالْبَحْرِ، اور جو سمندروں کی تہوں میں چھپا ہوا ہے وہ سب کو جانتا ہے، وَمَا تَسْقُطُ، اور نہیں گرتا، مِنْ وَرَقَةٍ، کوئی بھی پتا، الا يعلمها، مگر اس کے علم میں ہوتا ہے۔ کتنے کروڑوں اربوں کھربوں درخت ہیں، ان پر کتنے پتے ہیں، روز کتنے گرتے ہیں، کتنے اگتے ہیں، ان سب کی خبر اللہ کے پاس ہے، الا یعلمها۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت سے ایک پتا گرتا ہے نا، سوکھا پتا، وہ زمین پر جاتے ہوئے کتنی کروٹیں بدلتا ہے، ایک ایک کروٹ کا اللہ کو پتہ ہے، اور جب وہ زمین پر گرتا ہے تو اس کے گرنے کی آواز بھی اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں۔ جو ایک پتے کے کروٹیں بدلنے کو بھی رب جانتا ہے، وہ رب ہماری تنہائیوں کو بھی جانتا ہے۔ پتے کے گرنے کی آواز سن لیتا ہے تو ہماری دعائیں بھی سنتا ہے، ہماری پکار کو بھی وہ سنتا ہے۔ الا یعلمها ولا حبۃ، اور نہ کوئی دانہ، فی ظلمات البحر، زمین کے اندھیروں میں چھپا ہوا کوئی دانہ ایسا نہیں، ولا رطب، اور نہ کوئی تر چیز، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک چیز، تر پتے اور خشک پتے گرنے والے، الا فی کتاب مبین، مگر سارے کا سارا ایک واضح روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ اللہ، وہ ذات ہے، یتوفاکم، جو فوت کرتا ہے تم کو، باللیل، رات کو، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما جرحتم، جو تم کماتے ہو، بالنہار، دن میں، ثم یبعثکم، پھر وہ اٹھائے گا تم کو، پھر وہ اٹھاتا ہے تم کو، فیہ، اسی دن میں، تمہیں فوت کرنے کے بعد دوبارہ تمہیں اٹھاتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ رات کو تم گناہ کر کے سو گئے، وہ اللہ پکڑنا نہیں چاہتا تھا، پکڑ نہیں سکتا تھا، بلکہ اللہ رب العالمین تمہیں دوبارہ اس لیے اٹھاتے ہیں، لیقضی اجل مسمی، تاکہ تمہاری مہلت پوری کر دی جائے۔ جب تمہاری مہلت پوری ہوگی نا، ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر حساب و کتاب ہوگا۔ تم یہ سمجھتے ہو رات کو میں نے فلاں فلاں کام کیے، فلاں پر ظلم کیا، قتل کیے، گناہ کیے، اور پھر بھی مجھے مہلت مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے مہلت ہے، لیقضی اجل مسمی، تاکہ تمہاری ڈھیل پوری ہو جائے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ ثم ینبئکم، پھر وہ خبر دے گا تم کو، بما کنتم، جو تھے تم، تعملون، عمل کرتے، پھر تمہیں ایک ایک عمل کی وہ خبر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن